بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم توبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور توبہ النصوح قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دیگر کچھ فقہاء اور علماء تصوف سے اس کا معنی پوچھیں گے کہ توبۃ النصوح کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے رہنمائی لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تفسیر در منصور میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ توبۃ النصوح کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ سے نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف یوں دوڑے کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس لوٹ جائے۔ کہ جس طرح کسی جانور کا دودھ جب ہم دھوتے ہیں تو وہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح کی توبہ بھی ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ جب توبہ کر لی تو پھر دوبارہ بندہ گناہ کی طرف بالکل نہ جائے، یہی توبۃ النصوح ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقی توبہ یعنی توبۃ النصوح کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا آدمی برے عمل سے تائب ہو اور پھر کبھی اس کی طرف لوٹ کر نہ جائے تو یہ توبۃ النصوح ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا توبۃ النصوح یہ ہے کہ گناہ سے ویسے ہی نفرت کرے جیسے کہ تو نے اس سے محبت کی، اور جب تجھے یاد آئے تو اس سے توبہ و استغفار کر۔ یعنی جس طرح تو گناہ سے محبت کرتا تھا اسی طرح اب تو اس سے نفرت کرے، اور اگر پھر بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرو۔ حضرت امام داحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ توبۃ النصوح کیا ہے، تو آپ نے فرمایا زبان سے استغفار کرے، دل سے ندامت اختیار کرے اور اپنے بدن کو قابو رکھے، یہ توبۃ النصوح ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ سچی توبہ حقیقی توبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سچی نصیحت امیز توبہ کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ جب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ توبۃ النصوح کیا ہے، تو آپ نے فرمایا مقبول توبہ کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، اور توبہ اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ اس میں مندرجہ ذیل 3 چیزیں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1، عدم قبولیت کا خوف موجود رہے، یعنی انسان کو توبہ کرنے کے بعد یہ محسوس نہ ہو کہ میری توبہ قبول ہو گئی، بلکہ وہ یہ سوچتا رہے کہ شاید میری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جب تک یہ خوف موجود نہ ہو حقیقی توبہ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا، قبولیت کی امید بھی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ توبہ تو کرتا ہے لیکن دل میں کہتا ہے پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں، قبولیت کی امید ضرور ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز جو اس میں بہت ضروری ہے وہ ہے طاعت پر ثابت قدمی ہو، کہ جب اس نے توبہ کر لی ہے اب وہ اللہ رب العزت کی اطاعت پر ثابت قدم رہے اور پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ یہ 3 چیزیں اگر موجود ہوں تو وہ توبۃ النصوح کہلائے گی۔ اسی طرح ہم نے پوچھا حضرت سیدنا محمد بن سعید قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ توبۃ النصوح کیا ہے، تو آپ نے فرمایا 4 چیزیں اگر پائی جائیں تو پھر وہ توبۃ النصوح کہلائے گی۔ نمبر 1، زبان سے استغفار کرنا۔ نمبر 2، بدن سے گناہوں کو اکھیڑ پھینکنا، کہ گناہ جو ہے وہ بدن پر کہیں نظر نہ آئے۔ اگر آنکھوں سے گناہ کرتا ہے تو آنکھوں میں حیا پیدا کر لے، کانوں سے گناہ کرتا ہے یعنی لوگوں کی ایسی باتیں سنتا ہے کہ جو سننا دین میں جائز نہیں ہے، تو کانوں کو اس سے روک دے۔ اسی طرح زبان کو روکے، اپنے ہاتھوں کو گناہ سے روکے، یعنی بدن سے گناہوں کو اکھیڑ پھینکے۔ نمبر 3، دل سے دوبارہ لوٹنے کے ترک کا اظہار کرے کہ آج کے بعد
میں ایسا گناہ دوبارہ نہیں کروں گا اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ اور نمبر 4، یہ بہت ضروری بات ہے اور اس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے کہ برے دوستوں کی صحبت سے دوری اختیار کرنا، کہ جن کی وجہ سے تم گناہوں میں مبتلا ہوئے ہو، ان لوگوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اگر پھر انہی دوستوں میں بیٹھے رہے تو یقیناً دوبارہ گناہ کی طرف مائل ہوا جا سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر گناہوں کی طرف مائل ہو جاؤ۔ حقیقی توبہ اگر کرنا چاہتے ہو تو برے دوستوں کی دوستی تمہیں چھوڑنا پڑے گی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ توبۃ النصوح کیا ہے، تو آپ نے فرمایا توبۃ النصوح مقبول توبہ ہے اور اس کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کو زائل کرنا، گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑ دینا اور گناہ بالکل ختم کر دینا، آئندہ کبھی گناہ تم سے سرزد نہ ہو۔ نمبر 2، اللہ کی یاد میں دل لگانا یا تشویش میں مبتلا ہونا، یعنی نادم و شرمندہ ہونا، ہر وقت نادم و شرمندہ رہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، مجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت شرمندہ رہے۔ نمبر 3، انکساری اور تابع داری، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرے، تابع داری کو اختیار کرے، اللہ رب العزت اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کی طرف آ گیا ہے۔ اور نمبر 4، گناہوں سے دوری اور جدائی اختیار کرنا، گناہوں کے ساتھ تعلق بالکل ختم کر دیا جائے، گناہ کے اسباب کو چھوڑ دیا جائے، گناہ کے راستوں کو چھوڑ دیا جائے، برے دوستوں کی دوستی کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ حقیقی توبہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔